السلام علیکم مائی ڈیئر تھنکرز. ڈیلی ریفلیکشن میں آج بات ہوگی مایوسی گناہ. یوں محسوس ہوتا ہے کہ بحیثیت قوم ہر طرف مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں. عوام اپنے لیڈروں سے بری طرح مایوس نظر آتے ہیں. اچھے خاصے تعلیم یافتہ افراد بھی مایوسی کا شکار ہیں. الیکٹرانک میڈیا بھی جانے انجانے میں مایوسی کی خبریں ہی دے رہا ہے. یہ تسلسل اب اتنے عرصے سے چل رہا ہے کہ اکثریت مایوسی کے جوہر میں غوطے لے رہی ہے. غریب کی نسبت امیر زیادہ مایوس نظر آتا ہے. گاؤں کی نسبت شہروں کے لوگ زیادہ مایوسی کے دلدل میں دھسے جا رہے ہیں. ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ مایوس پاتا ہے. مایوسی کے اس منحوس چکر میں پھنس کر ہمارا معاشرہ زوال کی طرف گامزن ہو گیا ہے. کچھ لوگ مہنگے داموں مایوسی بیچ رہے ہیں، کچھ دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں. مایوسی کی منڈی میں ایسے لگتا ہے کہ ہم خود کفیل ہو چکے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم مایوسی کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی مایوس ہو چکے ہیں. نوجوان جب مایوسی کے سفر میں گامزن ہو جائیں تو پھر ناکامی مقدر بن جاتی ہے. انفرادی حیثیت میں بھی ہم ذرا سی بات پر مایوس ہو کر ایک طرف تو کاوش چھوڑ دیتے ہیں، دوسری جانب اپنے آپ کو جسمانی، جذباتی اور روحانی اعتبار سے کمزور کر بیٹھتے ہیں. رفتہ رفتہ ہم اس حد تک کمزور ہو جاتے ہیں کہ خدا سے بھی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں. ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جوں آسائشوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، توں بجائے اس کے کہ صبر و شکر کریں، مایوسی کی طرف پلٹ رہے ہوتے ہیں. ہمیں دوسروں کی 20 خوبیاں نظر نہیں آتی جن سے ہم دن بھر استفادہ حاصل کرتے ہیں، مگر ایک ہلکی سی خامی ہمیں اس کے حوالے سے مایوس کر دیتی ہے. جگہ جگہ اس کا رونا رو کر مایوسی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. مایوسی کے دلدل سے نکلنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں پر بے جا توقعات باندھنا چھوڑ دیا جائے. اچھی توقع اور گمان رب سے رکھا جائے، اور اگر کسی شخص سے مایوسی ہو بھی تو رب کے حضور اس کے لیے حسن نیت سے دعا کی جائے. آزمودہ نسخہ ہے کہ دوبارہ اس شخص سے مایوسی نہیں ہوگی. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ آپ کی مایوسی آپ کا اپنا سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ ہے جس کو آپ ہی نے حل کرنا ہے. ایک طرف ایموشنل انٹیلیجنس بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ دوسری طرف ایڈورسٹی کوشنٹ میں مسلسل اضافہ درکار ہے، جو سیلف سٹرگل سے ہی ممکن ہے. اپنے ذہن کو سمجھانا ہوگا کہ جتنی دیر ہم مایوس رہتے ہیں گناہ کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں. اگر لمبا عرصہ تک یہ گناہ سرزد ہوتا رہے تو انسان کفر کی طرف چل پڑتا ہے. آئیں آج سے مایوس ہونا بند کر دیں، قنوطیت کے اندھیرے سے باہر نکلیں، اور توجہ اس بات پر دیں کہ کہیں ہماری کسی بات، کسی رویے سے کوئی دوسرا تو مایوسی کا شکار نہیں ہو رہا. دوسروں کی مایوسیاں ختم کریں، آپ کی اپنی منزل آسان ہو جائے گی. استاد ہی وہ واحد امید ہے جو نوجوانان پاکستان کو مایوسی کے اندھیرے سے باہر نکال سکتا ہے. اگر وہ اپنے کردار میں پختگی لائے، اس کے طرز زندگی سے کبھی مایوسی کی مہک مت آئے. علم و حکمت کا طالب جب ایسے استاد کے ساتھ بیٹھے تو اس کے اپنے مایوسی کے بادل جھٹ جائیں. وقت کے استاد کا یہ عظیم کارنامہ ہوگا کہ وہ نوجوان نسل کی مایوسی کو ختم کر کے انہیں وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کا خواب دے. اللہ حافظ.